نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی. اب آپ دیکھیں نا کتنی اہمیت ہے کہ ناک بھی لگے. اس کا بھی کچھ عمل دخل ہوگا نا, اللہ ہی حکمتیں بہتر جانتا ہے. پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور قدم بھی دونوں کھڑے رکھیں. یعنی بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو دونوں پاؤں ادھر لگا کے اور آدھے ادھر لٹک کے اور یوں کر کے چپک کے سجدہ کرتے, پتہ نہیں چلتا کہ سجدہ کر رہے ہیں یا گرے پڑے. ایڑیوں کو ملائیں, یعنی پیچھے سے جب آپ پاؤں اٹھائیں گے تو ایڑیاں ساتھ ہو, یہ نہ ہو کہ وہ کھلی بھی ہوں. سجدے میں سینہ, پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں, یعنی چپکے نہیں زمین سے. پیٹ کو رانوں سے, رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں اور دونوں رانے بھی ایک دوسرے سے الگ رکھیں. سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پہ ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں. کروٹوں یعنی سائیڈ سے, یعنی نہ تو جسم سے چپکائیں اور نہ ہی زمین پہ چپکیں. چپک کے نہیں سجدہ کرنا, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, آرام ہوتا ہے. سجدے کا جو اصل مفہوم ہے یا مقصود ہے وہ نہیں پورا ہو سکتا. تو سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پہ ٹکائیں نہ کروٹوں سے ملائیں, بلکہ زمین سے اونچی, کروٹوں سے الگ اور کشادہ رکھیں. سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو, یعنی کوہنی اور ہاتھ کے درمیان جو بازو کا حصہ ہے اس کو کلائی کہتے ہیں, ان کو زمین پر نہیں لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے. یعنی جڑ جکڑ کے نہیں سجدہ کرنا چاہیے اور نہ ہی چپک کے, بلکہ نارمل نیچرل طریقے سے. اور آپ تو اس طرح پہلوؤں سے الگ کرتے یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. اور خصوصاً امام کے لیے یہی حکم ہے. جو مقتدی ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ صف کی وجہ سے. ہاں آپ الگ نماز پڑھ رہے ہوں جیسے نفل نماز وغیرہ, گھر میں جو مرد حضرات ہیں یا خواتین اپنی نماز پڑھیں تو وہ اندر کے کمرے میں ان کو نماز کا حکم ہے, اسی وجہ سے کہ پھر وہ آرام سے سجدہ وغیرہ کر سکیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کیونکہ خواتین کا پردہ ہے اور ستر ہے اور حیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ درست فرماتے ہیں, لیکن دوسری طرف حکم کیا ہے کہ خواتین کی نماز صحن سے زیادہ کہاں بہتر ہے؟ کمرے کے اندر, اور کمرے سے بھی بہتر کہاں ہے؟ اور اگلے کمرے میں. ٹھیک ہے, اور اس میں حکمت کیا ہے کہ پھر آپ اطمینان سے اپنا سجدہ وغیرہ کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں, پیشانی, دونوں ہاتھوں, دونوں گھٹنوں, دونوں قدموں کے پنجوں پر, اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں. یہ نماز میں کپڑے سمیٹنے میں نہ لگے رہیں اور بال سمیٹنے میں نہ لگے رہیں کہ آپ کھڑے ہو کر اپنی چٹیاں بنانا شروع کر دیں, یا بالوں کی لٹ ادھر سے گزر رہی تو اس کو پھر سمیٹ کے پیچھے کریں, یا یہ کہ دوپٹہ ایسا پہنا ہر تھوڑی دیر کے بعد سلپ ہو کے گر رہا تو آپ اس کو سمیٹ رہے ہیں. اس چیز سے منع کیا گیا ہے. جب آپ نماز شروع کریں تو پہلے اپنی ہر چیز کو سمیٹ لیں. بہت سے لوگ اہتمام کرتے بھی ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں کرتے. کوشش کیا کریں کہ نماز فجر سے پہلے کنگھی کریں. میں فجر کے وضو کے فوراً بعد اپنے بال درست کرتی ہوں, پوری طرح سیٹ کرتی ہوں, کیونکہ رات کو سونے میں گڑبڑ ہو جاتی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھی فیلنگ آتی کہ میں اب زینت میں ہوں ایک طرح سے, اور بال سمٹے میں پورے, اور ادھر ادھر سے اندر سے نکلنے کا کوئی احتمال نہیں رہتا. دوسری بات یہ کہ نماز کے لیے چادر ایسی استعمال کریں کہ جو ایسے کپڑے کی ہو جو نہ تو باریک ہو اور نہ ہی بار بار گرنے والا ہو, اور اگر احتمال ہو تو اس کو کہیں نہ کہیں ٹک کر لیں, کہیں اڑکا لیں, کوئی گرا لگا لیں, کچھ کر لیں. لیکن آپ کے لباس کو آپ کی نماز میں حائل نہیں ہونا چاہیے. کبھی تو وہ مجبوری ہے, سفر ہے, کہیں باہر پڑھنی پڑ گئی, اور بات ہے, وہ تو ایکسیپشنل صورت, لیکن روٹین میں آپ پکا بندوبست کر کے نماز پڑھا کریں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اگر حج عمرے پہ آپ کا کبھی اتفاق ہوا جانے کو, ملیشیا, انڈونیشیا, چائنا, تھائی لینڈ, یہ جو فار ایسٹ کے لوگ ہیں, اور ایون عرب ممالک میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ نماز کا مخصوص ڈریس ہوتا ہے. وہ نماز کے وقت آئے, پہنا, اچھی طرح باندھا, اور اس کے بعد ہینڈز فری. ہمیں عادت نہیں نہ ہوتی بچپن سے. پہلے تو میں دوپٹہ لینا سکھاتی تھی, اب تو وہ بھی کلچر ختم ہو گیا. تو جب عام زندگی میں دوپٹہ نہیں لینا آتا تو پھر نماز میں بھی نہیں لینا آتا. تو نماز میں خشوع آ نہیں سکتا اگر آپ کا لباس درست نہ ہو. اسی لیے پہلا حکم کیا, خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو زینت میں آپ کے بال بھی اور آپ کے لباس بھی شامل ہے. تو اس میں آپ پوری احتیاط کریں کہ آپ کے اپنے اندر کی فیلنگ ایسی ہونی چاہیے بالوں اور لباس کے اعتبار سے کہ جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کا دھیان ان 2 چیزوں کی طرف نہ ہو, ان سے آپ بے فکر ہو جائیں. تو یہ جو 7 اعضاء ہیں ان کو زمین سے
ٹچ کرنا چاہیے اور ان کے اوپر سجدہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ سجدہ کر رہے ہو، گھٹنے تو آپ نے ٹیک لیے اور پاؤں پیچھے سے اٹھ گئے. عورتیں بازو نہ بچھائیں. بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدموں کو بھی زمین پہ کھڑا نہیں کرتی. واضح رہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی، یعنی تم میں سے کوئی کا لفظ آتا ہے احدکم، تو کوئی ایک، مرد اور عورت دونوں شامل ہو سکتے ہیں اس میں، اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے. کتے کے بیٹھنے کی پوزیشن دیکھی ہوگی آپ نے، پورے ہاتھ سامنے رکھے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ نمازی کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کونیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے. نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو، یعنی زمین پر چمٹ کے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اپنی دونوں کوہنیاں بلند کر، یعنی آپ نے خود طریقہ یہ سکھایا، ہاتھ زمین پر رکھ، کونیاں اونچی رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، یعنی اتنا پراپر سجدہ ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ چمٹ کے زمین سے سجدہ کرتے ہیں تو بالکل خون سر کی طرف پھر نہیں آتا، نہ ہی پیشانی پہ کوئی پریشر پڑتا ہے، بلکہ ایک آرام دہ کیفیت ہو جاتی. سونا چاہیں تو سو بھی سکتے ہیں. خواتین کو عام طور پر اپنے مسل اور خاص طور پہ پیٹ کے مسل جو ہیں پریگننسیز وغیرہ کی وجہ سے ان کے لوز ہونے کا، ڈھیلا ہونے کا بہت خوف ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ پھر وہ ناک کو زمین پر ٹکا کر صحیح پوزیشن پہ سجدہ کریں تو ان کے مسلز ٹائٹ رہیں گے. کمر کی تکلیف کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے. عموماً خواتین بیچاریوں کو کمر کا پرابلم ہے. کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہمارے ہاں مردوں میں سے کم ہی کہتے ہیں کوئی کہ ہماری کمر میں تکلیف ہے. عورتوں کی اکثریت کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کمر میں تکلیف ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ عورتیں ہمارے ہاں کی صحیح سجدہ نہیں کرتی یا انہیں کرنے ہی نہیں دیا جاتا، اور بعضوں کا ضعیف روایات کا سہارا لے کے ان کی اور مردوں کی نماز میں لمبے چوڑے فرق بتائے جاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کے لوئر ابڈومن میں پین رہتی تھی. ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے یوٹرس کی پوزیشن ٹھیک نہیں، تو اس پر انہوں نے ان کو ایک ایکسرسائز تجویز کی، اور وہ یہ تھی کہ جس طرح مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں اس طرح دن میں 3 بار 15-15 منٹ کے لیے اسی پوزیشن میں رہیں، اور صرف اس طریقے پر عمل کرنے سے ان کی تکلیف دور ہو گئی. تو ایک حقیقت ہے کہ اس طریقے پر نماز ادا کرنا جو ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہی خشوع اور اللہ کی یاد میں ہی زیادہ خشوع نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی صحت اور آپ کی طاقت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. میں آج بھی سوچ رہی تھی صبح کہ اگر ہماری صحت ٹھیک نہیں، ہمارے اندر جان نہیں، انرجی نہیں، طاقت نہیں، کوئی بھی عبادت ڈھنگ سے نہیں ہو سکتی. نہ لمبا قیام ہو سکتا ہے، نہ لمبے سجدے ہو سکتے ہیں، نہ لمبے رکوع ہو سکتے ہیں. ہمت ہی نہیں. ہمت کیوں نہیں؟ اس میں ایک وجہ، باقی سارے اسباب دیکھ لیجئے صحت کی خرابی کے، اس میں سے ایک سبب غیر فطری زندگی بسر کرنا ہے، سنت کے خلاف جانا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کوئی نہیں کیا کہ جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. یہ کس کی بات ہے؟ ان امری ہی کی ضمیر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی. اور صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز بھی یہی ہوتا تھا. جب کوئی انہیں تکلیف آتی تھی، جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ فوراً کیا کہتے تھے؟ کہیں ہم کسی سنت کی مخالفت تو نہیں کر رہے، کیونکہ سنت کی مخالفت ہوگی تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. کیونکہ ہم سوچتے نا اب تو ہم سفر میں ہیں، اب تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ابھی تو ہم طالب علم، ابھی تو ہم ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، ابھی تو یہ سنت نہیں ہو سکتی، گھر جا کے کریں گے. ہر وقت اپنے آپ کو ٹیکیں دیتے رہتے ہیں. آپ صحیح سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کر کے دیکھیں، بہت ساری چیزیں درست ہونے لگیں گی، بہت ساری مشکلات سے نجات ہونے لگے گی. ہم ایسے مواقع پر اپنی غلطیاں بھول جاتے ہیں کہ کہاں ہماری غلطی ہے. جہاں مصیبت آئے یاد رکھیے، جہاں تکلیف آئے، جہاں دل پہ غبار آئے، جہاں غم ہو، جہاں کوئی نقصان ہو،
فوراً احتساب کریں اپنی ذات کا. ہم کس میں مشغول ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کے احتساب میں. کون کون قصوروار ہے, کس کس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک سیکنڈری چیز ہے, وہ نمبر 2 پہ آئے گی. نمبر 1 پہ کیا آنا چاہیے؟ میری ذات, میری غلطی کہاں ہے, میری کوتاہی کہاں ہے. اور اگر آپ سچے ہو اپنے ساتھ تو اللہ آپ کو ضرور دکھائے گا. اور اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آپ کو وہ نقصان لوٹا دے گا. ہمیشہ ہم سب کو اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم کمی کر رہے ہیں. بہرحال